ایک رات کی مہلت دے دو۔ حضرت امام زین العابدین کہتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی سے عرض کی کہ ابا جی آپ جہاد سے دور جانے والے تو ہیں نہیں، آپ تو جہاد سے پیار کرنے والے، اور یہ بھی پتہ ہے مجھے کہ یہ جنگ اب ہو کے رہے گی، تو ایک رات کی مہلت لینے کا معنی کیا ہے؟ بھئی کل بھی لڑنا ہے اور رات بھی لڑنا ہے، تو ابا جی ایک رات کی مہلت۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا رات کی مہلت اس لیے لی ہے کہ میں آج رات کھل کے اپنے رب کی عبادت کر لوں، میں استغفار کر لوں، میں لمبے سجدے کروں۔ اور کہا زین العابدین تو جانتا ہے نا کہ مجھے نماز سے، تلاوت سے، دعا سے اور استغفار سے بڑا پیار ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی میں موجود ہے، فرمایا میں جا رہا ہوں پر تمہیں دو بڑی بھاری بڑی وزنی چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ صحیح ستہ کی روایت، دو وزنی چیزیں تمہارے بیچ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھام کے رہو گے تو کبھی گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ یا رسول اللہ وہ کون کون سی؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب دے کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں۔ اگر اہل بیت نبوت کو تھامے رہو گے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ جو حضور نے کتاب اللہ اور پھر اپنی اہل بیت کا تذکرہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تھیوری دیکھنی ہوئی تو قرآن دیکھنا، اور پریکٹیکل دیکھنا ہوا تو علی اور فاطمہ کو دیکھنا، حسن اور حسین کو دیکھنا، ان کو دیکھنا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت مینارہ نور ہیں، ان کی محبت، ان کا پیار کیوں بھلا؟ اس لیے کہ یہ وہ خوبصورت لوگ ہیں جن کو خود میرے نبی پاک نے تراشا ہے۔ ان کی سیرت میں جتنے رنگ ہیں وہ رسول کریم نے خود بھرے، ان کی ایک ایک بات کا خیال نبی پاک نے رکھا ہے۔ حضور نے از خود انہیں اپنی صحبت عطا کی ہے۔ زیادہ دور نہیں تھا سیدہ فاطمہ کا گھر، مسجد نبوی کے ساتھ تھا، اللہ کے رسول دن میں 2 دفعہ جایا کرتے تھے۔ پھر بھی کبھی کبھی فرماتے فاطمہ میرا دل کرتا ہے آج میں رات تیرے گھر میں قیام کروں، تو سیدہ فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ آمنہ کے لال اس طرح بھی میرے گھر میں قیام کرتے تھے کہ حضور چارپائی پہ لیٹتے تھے تو ایک کندھے پہ امام حسن کا سر ہوتا تھا اور دوسرے پہ امام حسین کا سر اقدس ہوتا تھا، اور فرماتی ہیں رات کو کبھی حسنین کریمین دودھ مانگتے تو میں اٹھتی دودھ دینے کے لیے، تو حضور فرماتے لیٹ جاؤ آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا، تو محبوب اٹھتے ان کے لیے دودھ لاتے برتن سے نکال کے۔ حضور نے انہیں وقت دیا اور پھر ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، تربیت پر توجہ دی۔ امام حسین تشریف لائے، ابھی عمر مبارک 7 سال کے قریب تھی، مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نابالغ، اس پر شریعت کے احکامات نہیں آتے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا مسجد نبوی میں۔ یہ تربیت ہے، یہ ٹریننگ ہے جو اللہ کے محبوب نے خود انہیں عطا فرمائی۔ صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر تھا، امام حسین حضور کے ساتھ آئے تو امام علی مقام نے نہ ایک کھجور اٹھا کے منہ میں رکھ لی۔ شارحین نے لکھا ہے لگتا یہ ہے کہ کئی دنوں کی بھوک تھی، کیونکہ یہ فاقہ اہل بیت کا بڑا محبوب ہے۔ مجبور نہیں تھے، وہ تو خزانوں کے مالک تھے، پر غریبوں سے محبت کی وجہ سے فاقے کیا کرتے تھے، یہ ان کی پسند ہے فاقہ کرنا۔ تو ایک کھجور امام علی مقام نے رکھ لی تو اللہ کے رسول نے گلے میں انگلی ڈال کے نکال دی اور فرمایا حسین یہ صدقہ ہے، یہ میری اہل بیت کے لیے درست نہیں ہے۔ حضور نے خود تربیت کی، اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا نے نا اپنے بچوں کو تراشا، ان پر محنت کی۔ میں اکثر گزارش کرتا ہوں دوستوں سے، میں کہتا ہوں کربلا کا واقعہ کوئی حادثاتی نہیں ہے، اس کے پیچھے پوری ایک لاجک ہے، اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی 3 دن بھوکا پیاسا رہ سکتا ہے؟ کسی آدمی کو صبح اس نے کھانا کھایا اور شام تک کھانا نہ ملے تو ٹانگیں کانپتی ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھنے والے بھی شام کو بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، پر مسلسل 3 دن کھانا نہ کھایا جائے اور پانی نہ پیا جائے، اور حال یہ ہے کہ وہی آدمی تلوار لے کے میدان میں نکلے اور اس کی حالت یہ ہو کہ لوگ اس کے آگے دوڑنا شروع کر دیں، ہزاروں کی فوجیں تاب نہ لا سکے۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ کوئی آسان ہے؟ اس کے پیچھے پوری اس کے پیچھے فلسفہ ہے۔ امام راضی کی تفسیر کبیر دیکھیے گا، حضرت امام حسین کی وہ شخصیت تھی کہ مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چچی جناب ام فضل صبح صبح گھبرائی حضور کی بارگاہ میں آئی،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے عجیب خواب دیکھا ہے، میں ڈر گئی ہوں۔ حضور نے فرمایا چچی کیا دیکھا؟ عرض کی حضور میں نے کہا ہے کہ آپ کے وجود کا گوشت کا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی میں آ گیا۔ حضور یہ کیا ہے؟ تو محبوب خواب سن کے مسکرائے، فرمایا چچی یہ پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشی والا خواب ہے۔ اللہ فاطمہ کو بیٹا عطا کرے گا اور وہ تیری گود میں کھیلا کرے گا، چونکہ وہ میرے وجود کا ٹکڑا ہوگا لہذا خواب تجھے یہ آئی ہے۔ تو امام حسین پیدا ہوئے، امام حسن کی عمر ابھی 11 مہینے تھی، تو نبی پاک نے امام حسین کو جناب ام فضل اپنی چچی کی گود میں دے دیا کہ فاطمہ کے لیے دونوں بچے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ وہ خواب اس طرح پوری ہوئی۔ امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا، بڑی محبت فرمائی نبی پاک سے۔ کچھ حدیثیں میں نے جمعے میں عرض کی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں، نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو۔ کہتے حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے۔ بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا، قد چھوٹا تھا، عمر 7.5 سال تھی، کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے، فرمایا چل پھر ہو جا برابر۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے، اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے، پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے، اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر، تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے، تو اوپر نکل گیا ہے، چل بس کر۔ فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے، پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے۔ تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔